باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو ہم عشرہ منا رہے ہیں، عشرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور اس میں ان کے فضائل پر علماء کرام اپنے جو علمی انداز میں مذلل طریقے سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان دنیا خطابت کی انتہائی قداور شخصیت، نارتھ امریکہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، دنیا کے ہر خطے میں متحدہ عرب امارات و قبلہ علامہ سید رئیس احمد جاٹوی صاحب کو سبھی جانتے ہیں، اور رئیس احمد جاٹوی صاحب بہترین عالم دین کے علاوہ بہترین شاعر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ قبلہ نے تفسیر قرآن انتہائی لوگوں میں مقبول ہوئی ہے، مومنین میں تفسیر قرآن، اور الحمدللہ اس کے پڑھنے والے، تفسیر قرآن کو پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بے انتہا بڑی تعداد میں لوگ قبلہ رئیس احمد جاٹوی صاحب کی تفسیر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم قبلہ سے کی علمی شخصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے قبلہ کو موضوع دیا تھا جناب زینب اور تحفظ اسلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خان وادے کے ساتھ قربانی دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا تحفظ کیا تھا، لیکن یہ تحفظ جو خان وادے نے کیا، اگر جناب زینب نہ ہوتی تو وہ آگے نہ بڑھتا۔ وہ تو جناب زینب نے کس طرح سے اسلام کو حفاظت کی، آئیے ہم قبلہ سے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، جو کہ دلائل کی روشنی میں اپنی تمام تر علمیت سے اس میں ہمیں جو کہ وقت کم ہے، اور اس کم وقت میں ظاہر اتنی مدلل گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ آئیے ہم قبلہ علامہ سید رئیس احمد جاٹوی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور ان سے گزارش ہے ہماری کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور تحفظ اسلام پر گفتگو کریں۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ محمد وآل محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کا یہ اعلان ہے، اور یہ اعلان صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مقدس پروردگار عالم کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر صبح قیامت تک کے لیے قانون حیات اور قانون زندگی بند ہے۔
فطری قانون زندگی کو قرآن اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، سبحان اللہ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں قرار دے دیا قبیلوں میں، خاندانوں میں، کنبوں میں، کٹموں میں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں وہی زیادہ بزرگی والا ہے کہ جو تم میں تقوی میں بلند ہے۔ پروردگار عالم جس انداز اور جس لہجے سے گفتگو فرماتا ہے وہ لہجہ بڑا عجیب ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد سے اور عورت سے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے کاروان بشریت وجود میں آیا اور کاروان بشریت چلا۔ سبحان اللہ، اس مرد کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور اس خاتون عظیم کا نام حوا، جنہیں سب اماں کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اماں حوا اور بابا آدم۔ یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے کاروان بشریت آگے بڑھا ہے اور انسانی قافلہ آگے بڑھا ہے۔ اس سبحان اللہ، انسانی قافلے کے بڑھنے میں دو جز ہیں، ایک جز کا نام ہے مرد اور دوسرے جز کا نام ہے عورت، یعنی عورت اور مرد سے قافلہ بشریت آگے بڑھتا ہے، کاروان انسانیت آگے بڑھتا ہے۔ مگر اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے اور اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ یہی مان لیا جائے کہ مرد عورت ہوں گے تو انسانی قافلہ آگے بڑھے گا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ایک بچے کو پیدا کیا کہ جس کے ماں تو ہے مگر باپ نہیں ہے، تاکہ دنیا کے لیے پیغام رہ جائے اسباب کے محتاج ہاں دنیا ہوتی ہے، دنیا اسباب کی محتاج ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ، اللہ جب چاہتا ہے تو اسباب پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اسباب جنم لیتے ہیں، اسباب ظاہر ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا، من ذکر، مرد سے، و انثی، اور عورت سے، یعنی کاروان بشریت کو چلانے میں عورت کا اہم ترین کردار ہے۔ جہاں مرد کا اہم ترین کردار ہے وہیں خواتین کا بھی ایک بڑا کردار ہے کاروان بشریت کو چلانے میں۔ یہی کاروان بشریت قانون کی شکل اختیار کرتا ہے تو آگے بڑھنے کے بعد ایک منزل وہ آتی ہے کہ دنیا انسانیت نے اس بات کو دوسرے انداز میں نقل کیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم اس لفظ کو ذرا سا الگ کر کے بات کرتے ہیں، خاتون کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر کامیابی میں خاتون کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوتا ہے، سبحان کوئی نہ اللہ، کوئی حصہ سبحان اللہ، ضرور ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا حساس ہے، اور اس کی حساسیت یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور تحفظ اسلام، جناب زینب نے جس طرح سے تحفظ اسلام کیا ہے وہ آج کا ہمارا عنوان بیان ہے۔ مگر مقدمے کے طور پر یہ بات ہم کہتے چلیں، اور یہ ضروری ہے کہ اسلام جب سے شروع ہوا، کاروان بشریت جب سے چلا، تب سے بھی عورت موجود ہے، اور اسلام کا پہلا نمائندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اگر یہ کاروان اسلام آگے بڑھ رہا ہے تو جناب حوا کا بھی اس میں حصہ ہے، اور یقیناً حصہ ہے جس سے انکار کی کوئی گنجائش
نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جناب سارہ ہیں اور جناب ہاجرہ ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سرکار رسالت نے اگر اسلام کے لیے پتھر کھائے ہیں، زخم برداشت کیے ہیں، تو جناب خدیجہ نے بھی کوئی کم زحمت برداشت نہیں کی ہے سبحان اللہ، اسلام کے لیے۔ سبحان ورنہ آپ تصور کریں اور سوچیں اور یہ دیکھیں کہ جہاں پر ایک دولت مند خاتون کے جس کا مزاج دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ تبلیغ اسلام میں جناب خدیجہ اس طرح سے پیش ہیں کہ جیسے خدیجہ کے مزاج ہی میں اسلام بسا ہوا ہے، سبحان خدیجہ اللہ، کی طبیعت میں اسلام بسا ہوا ہے، جناب خدیجہ کی فطرت میں اسلام بسا ہوا ہے۔ اسلام کی وہ خدمت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت اور رسالت اور جناب خدیجہ کی وہ دولت کہ جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھ کو اے حبیب، ہم نے تجھ کو تہی دست پایا تو تجھے غنی بنا دیا۔ پھر اور آگے بڑھتی ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی تبلیغ اسلام میں جناب خدیجہ کا اہم ترین کردار ہے جسے تاریخ انکار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے جناب سرکار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب حضرت علی علیہ السلام نے جو اسلام کی خدمت انجام دی، وہ اظہر من الشمس ہے۔ کون ہے جو اس خدمت کو نہیں جانتا؟ کون ہے جو اس خدمت کو نہیں پہچانتا؟ حد یہ ہے کہ جو منکرے شخصیت حیدر کرار ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ اسلام علی کی قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ اسلام کو تقویت پہنچائی، اسلام کو قائم کیا، اسلام کو پروان چڑھایا حضرت علی علیہ السلام کے قوت بازو نے، اور قوت بازو بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جہاں علی علیہ السلام نے اسلام کو پروان چڑھانے میں، اسلام کو تقویت دینے میں، اسلام کی آبیاری میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہیں، دوش بدوش ہیں، ذرہ برابر حضرت فاطمہ زہرا کے یہاں کہیں انحراف نہیں پایا جاتا، بلکہ سید عالمیان کی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزر گئی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کا حسین نام فاطمہ ہے، اسلام کی خدمت کا حسین انجام، اسلام فاطمہ زہرا کی خدمت کا حسین انجام اسلام ہے، اور اسلام میں حسین خاتون کا نام، اسلام میں عظیم خاتون کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل حضرت علی محمد۔ کے دوش بدوش ہیں، یعنی کہیں پر آپ نہیں دیکھ سکتے اور کہیں یہ کہہ نہیں سکتے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک لمحے کے لیے تحفظ اسلام سے غافل ہو گئی، نہیں ہوئی۔ تاریخ کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، ہر لمحہ آپ کے سامنے ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ اسی صورت سے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کو پہلے روز سے لے کے سرکار رسالت تک اور سرکار رسالت سے لے کے علی ولی تک اسلام کو اپنے تحفظ کے لیے کسی خاتون کی ضرورت رہی ہے، کسی خاتون کی ضرورت ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح جیسے پیغمبر اسلام کے ساتھ جناب خدیجہ ہیں، یہ اسلام پھیلنے کا زمانہ ہے، پھر آیا ہے اسلام کے باقی رکھنے کا زمانہ، تو وہ فاطمہ زہرا کا زمانہ ہے۔ ماں بیٹی نے جو اسلام کے لیے وہ کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں یادگار ہے، تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اور جس طرح سے جناب فاطمہ زہرا نے اسلام کی خدمت کی ہے اور دین کی خدمت کی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسلام کو وہ تحفظ عطا فرمایا جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ یعنی عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا،
بے شک بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچایا، اسلام کو باقی رکھا، اسلام کی بقا کے نام کو حسین کہتے ہیں۔ سبحان حسین علیہ اللہ، السلام اسلام کی بقا ہے، تو جہاں امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا ہے تو ایک لفظ کو ذرا سا اضافہ کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام کی بقا اور تحفظ کو حسین کہتے ہیں، اسلام کی بقا اور تحفظ کا نام حسین غریب ہے، اور حسینیت کے تحفظ اور بقا کا نام جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زینب سبحان اللہ۔ حسینیت کی بقا، حسینیت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ حسینیت حسین علیہ السلام کی خدمت، امام حسین السلام کا کردار، یہ سب کا سب اسلام ہے۔ اب اس حسینیت کی جو بقا ہے وہ حضرت زینب کے ساتھ ہے، اور حضرت زینب کے ہاتھ ہے۔ واللہ میں قسمیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر واقع کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو واقع کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا، شریعت کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتی، کربلا میں سے باہر نہ نکل سکتی، مگر اللہ یہ حوصلہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ اسلام کو کربلا میں نہیں رہنے دیا، بلکہ شہادت کے پیغام کو کربلا سے لے کے آگے بڑھی، اور شہادت کا پیغام تحفظ اسلام کا پیغام ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت اسلام کے اور دین کے تحفظ کے لیے ہوئی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب تک یہ تحفظ پہنچا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دو شخصیتیں نہ ہوتی تو اسلام ختم ہو گیا ہوتا، اسلام سمجھ ہی میں نہ آ سکتا تھا۔ ایک شخصیت کا نام واقع کربلا کے بعد، ایک شخصیت کا نام سید سجاد ہے، اور دوسری شخصیت کا نام جناب زینب ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ عام حالات میں نماز کا پڑھنا آسان ہے، مشکل حالات میں نماز کا پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے تحفظ دین کی ضمانت اپنی زینب کو بنا کے پیش کیا۔ چنانچہ آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا کے لیے رخصت ہوئے ہیں تو آپ نے ایک جملہ فرمایا ہے، یا اختہ، امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کو حسین علیہ السلام سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور بہن بلک بلک کے رو رہی ہیں، اور اس وقت میں امام حسین فرماتے ہیں، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا، اے بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا۔ اے مولا حسین، یہ سوچ دیکھیے تو صحیح، آپ کے بعد زینب پہ جو مصیبتیں پڑیں گی، ضروری نہیں کہ زینب واجب نماز ہی پڑھ سکے، لیکن امام حسین نے فرمایا، یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھول جانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وارث شریعت، وارث دین حسین علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مصائب کتنے بھی گزر جائیں، میری بہن واجب چھوڑنا تو الگ بات ہے، نوافل سے بھی غافل نہیں ہوگی، سبحان اللہ، نوافل سے بھی زینب غافل نہیں ہوگی۔ یہ تھا وہ تحفظ شریعت، یہ تھا وہ تحفظ اسلام کا جنبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے یہاں، کہ زینب کبریٰ نے کسی حال میں دین کو تنہا نہیں چھوڑا، دین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ حسین علیہ السلام دین ہے بلا شبہ، اپنی حیات میں حسین علیہ السلام دین ہے، اور اس کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے۔ سرکار رسالت کا وہ فرمان جو سنی شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا، ہم اسی کو پیش کرتے ہیں۔ امام پیغمبر فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسین علیہ السلام، پیغمبر نے فرمایا، بے شک ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دو لفظیں پیغمبر نے فرمائی ہیں، ان الحسین مصباح الہدی، حسین مصباح ہدایت ہے، مصباح چراغ کو کہتے ہیں، حسین چراغ ہدایت ہے، بس سفینۃ النجات، اور نجات کی
کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے۔ دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، ایک سفینۃ النجات، نجات کی کشتی، اور دوسرا استعمال ہوا ہے مصباح الہدا، مصباح الہدا۔ حسین اگر مصباح الہدا ہے تو یہ خیال رکھنا کہ چراغ کبھی تیل کے بغیر نہیں جلتا، سبحان اور اللہ، ناؤ کشتی کبھی کھینے والے کے بغیر نہیں چلتی۔ کیا حسین کہنا، کشتی نجات ہے، اس کشتی کے کھیونہار کو زینب کہتے ہیں۔ سبحان حسین اللہ، ہدایت کا سبحان اللہ، چراغ ہے، اس چراغ کے زیت اور تیل کو زینب کہتے ہیں، کہ جس سبحان نے اللہ، عالم کو منور کر دیا، جس نے اسلام کو تحفظ دے کے کہا کہ اسلام گھبرانا نہیں، حسین کربلا میں ضرور شہید ہوئے ہیں، ابھی زینب سلامت ہے، زینب سلامت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ قافلہ شریعت کا قافلہ تھا، یہ قافلہ دین کا قافلہ تھا، یہ قافلہ اسلام کا قافلہ تھا۔ چنانچہ وہ زیارت میں وہ لفظ پڑھے جاتے ہیں، السلام علیکم یا سارا اللہ، اے اللہ کے خون، اللہ کے خون، یا اللہ کا خون کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں امام حسین کا خون بہا تو یہ اللہ کا لہو ہے، اللہ کا خون ہے۔ کیا زینب کہنے، اس خون کے محافظ کا نام ہے، کیا زینب کہنے، اس خون کو تحفظ دینے والی بی بی کا نام ہے۔ کیا آپ کہنے، اندازہ فرمائیں، امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے، مگر زینب نے جو تحفظ دیا ہے وہ بڑا عظیم ہے، وہ بہت عظیم ہے، کہ جس کی وجہ سے آج تک اسلام باقی ہے اور اسلام چل رہا ہے۔ اس کو ذرا سا اور آگے کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں تو جناب زینب نے شریعت کو بچایا، شریعت کے لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہم شریعت کو صلی اللہ بچانے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو زینب کا یہ احسان تنہا کربلا پر نہیں ہے، بلکہ زینب نبوت کی بھی محافظ ہے، امامت کیا کی بھی کہنے، محافظ ہے۔ زینب نے نبوت کا بھی تحفظ کیا ہے، زینب نے امامت کا بھی تحفظ کیا ہے، یعنی زینب وہ بی بی ہے کہ جس نے اسلام کا تحفظ اس انداز سے کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی باقی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی باقی ہے، اشہد سبحان ان اللہ، ولی ولی اللہ، اللہ بھی باقی سبحان ہے۔ اللہ، یہ سبحان تحفظ اللہ، کس نے دیا ہے؟ یہ تحفظ جناب زینب کا دیا ہوا ہے۔ حسین وارث دین، حسین وارث شریعت، حسین وارث اسلام، کیا یہ بات کہنے، پیش نظر ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وارث اسلام ہے، حسین وارث شریعت ہیں۔ جب حسین وارث شریعت ہیں تو حسین نے اپنے بعد جسے وارث قرار دیا وہ علی ابن الحسین ہیں، یعنی سبحان جناب اللہ، سید سجاد۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ، علی علیہ السلام اپنے عہد میں محافظ شریعت و محافظ اسلام، حسن مجتبی اپنے عہد میں محافظ شریعت اور محافظ اسلام بانیے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عہد میں محافظ شریعت اور محافظ اسلام، سلام، یعنی حضرت علی پیغمبر بانی اسلام، پیغمبر اسلام کے لانے والے ہیں، علی علیہ السلام اسلام کے بچانے والے ہیں، سبحان امام اللہ، حسن سبحان اللہ، اسلام کے محافظ ہیں، امام سبحان اللہ، حسین اسلام کے محافظ ہیں۔ امام حسین نے اپنے بعد جسے وارث بنایا وہ سید سجاد ہے، وہ کیا کہنے، سید سجاد ہے، اور امام وقت ہے، سید امام وقت ہیں، اور امام وقت ویسا ہی ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب سبحان شریعت اللہ، ہے سبحان امام اللہ، سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام صاحب شریعت ہیں۔ صاحب شریعت ہونے کے ناطے امام سجاد چونکہ صاحب شریعت ہیں تو یہ جناب زینب کا وہ جملہ ہے کہ جب سر سے ردا چھلنے لگی، ہائے ہائے خیمے جلنے لگے ہائے، اور سر سے ردائیں چھلنے لگی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد سے مسئلہ دریافت فرمایا، بیٹا خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں، سبحان اللہ، شولوں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں۔ یہ تھا وہ احساس تحفظ
تحفظ شریعت جناب کیا زینب سلام اللہ علیہا کے یہاں، جبکہ جناب زینب خود عالمہ غیر معلمہ تھی، انہیں سبحان کسی اللہ سے پوچھنے اور اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر زینب جانتی تھی کہ سید سجاد وارث شریعت ہے، اس وارث شریعت سے اذن لینا ضروری تھا۔ یہ تھا سبحان جناب اللہ زینب کے یہاں تحفظ کا وہ احساس کہ جسے دنیا بھول نہیں سکتی، کہ شریعت کو کس طرح سے جناب زینب نے پیش فرمایا کہ امام وقت کے اشارے کے بغیر نہیں چلنا چاہیے، اس کے حکم کے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جناب زینب ایسی عالمہ ہیں کہ یہی امام جب ضرورت پڑتی ہے تو زینب کبریٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ زینب سبحان کبریٰ سے اللہ مشورہ فرماتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ زینب وہ بی بی ہے کہ جسے امامت کو بھی ضروری ہے، جس کی ضرورت امامت کو بھی ہے، نبوت کو بھی ہے، شریعت کو بھی ہے اور عبادت کو بھی ہے۔ جناب زینب نے کس انداز سے تحفظ فرمایا، میں آپ کی خدمت میں بڑا عظیم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور بڑی عجیب سی اللہ بات ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جلتے ہوئے خیموں میں جلتا ہوا ایک ہائے بیمار خیمے میں ہے، خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جناب زینب چاہتی ہیں کہ اس بیمار کو نکال لیا جائے۔ یہ بیمار کو نکالنا نہیں ہے، وارث شریعت کو نکالنا ہے، وارث سبحان دین اللہ کو نکالنا ہے۔ یہ وارث دین کو نکالنے کے معنی یہ ہیں کہ زینب تحفظ اسلام کے لیے کربلا میں ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے جیسے جناب زینب جیسے سبحان اللہ امام حسین کھڑے ہوئے تھے، یا سبحان اللہ حضرت فاطمہ اپنے عہد میں جیسے تحفظ شریعت کے لیے کھڑی ہوتی تھی، زینب بھی اسی طرح کھڑی ہیں۔ جس طرح جناب خدیجہ کھڑی ہوتی تھی تحفظ دین کے لیے، ویسے ہی آج کربلا کے میدان میں زینب بھی کھڑی ہوئی ہیں، سبحان زینب اللہ بھی سبحان کھڑی ہوئی ہیں تحفظ اللہ شریعت کے لیے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بشریت کی تاریخ، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، مردوں کی تاریخ کو جب آپ شمار کریں گے تو مردوں میں بڑے بڑے جیالے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شریعت کے رکھوالے آپ کو ملیں گے اور شریعت کو لانے والے ملیں گے، لیکن جب عورتوں کی طرف آئیں گے تو ان میں بھی شریعت پر عمل کرنے والی، شریعت کو بچانے والی وہ نامور بیویاں ہیں کہ جنہیں تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اس کے بے معنی شک یہ ہوئے کہ خواتین میں بھی شریعت کی نسبت سے کمال حاصل ہے، اور جن بیویوں کو کمال حاصل ہے تحفظ دین کے تعلق سے، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ بس ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کو جملے کی شکل میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ کمال نسوانیت کو خدیجہ کہتے ہیں، ہاں سبحان کمال اللہ نسوانیت خدیجہ کہتے ہیں، عروج نسوانیت کو فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ شعور نسوانیت کو زینب کہتے ہیں۔ اللہ پھر سے ادا کیجئے زینب وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے شعور عطا کیا، امامت کیسے سمجھا جائے، شریعت کو کیسے سمجھا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ عام حالات میں نماز پڑھنا آسان ہے، مگر ان حالات میں نماز پڑھنا کہ جن حالات میں خیمے جل رہے ہیں، گھر لٹ رہا ہے، اور لٹتے ہوئے جلتے ہوئے خیمے اور لٹتا ہوا گھر، ایسے حالات میں نماز پڑھنا نہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک منزل آئی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا شام میں پہنچی، ایک روز سید سجاد نے دیکھا کہ جناب زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنا کیا مطلب ہے؟ سید سجاد نے یہ سوال بھی کیا کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور ایسی فہیم ہے کہ آپ کو کسی کے فہمائش کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی۔ جناب زینب نے شریعت کے تحفظ کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹا یزید کے مطبخ سے کھانا کم آتا ہے، اور اب تیری پھوپھی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ آپ احساس فرمائیں کہ جناب زینب نے کس طرح سے اسلام کی بقا اور اسلام کے لیے کار نمایاں انجام دیا۔ بیویوں میں
कारवां सालार की हैसियत बनी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। एक बीबी है जो काफिला सालार है, एक बीबी है जो काफिला सालार बन के चली है बीबियों की। और जब इस बीबी एक की मंजिल पर गौर किया और मंजिलत पे गौर किया तो समझ में आया कि ये ज़ैनब वो ज़ैनब है जो अपने बाप के लिए भी जीनत है। अली सुभान वो अल्लाह। अली जो मेहराब इबादत में खड़े होके सजदे आखिरी सजदे में फरमाते हैं फुस्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। ज़ैनब कुबरा उसी अली की जीनत है जो कह रहा है कि रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। इसके मानी ये हुए कि ज़ैनब कुबरा एक जात नहीं, एक शख्सियत नहीं, बल्कि हिदायत का एक पूरा काफिला है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ दीन का एक पूरा काफिला है। और कुरान इसको इस तरह से देखता है, कुरान इस तरह से बयान करता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन और उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो जिसने भी नेक अमल अंजाम दिया, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाला मर्द है, चाहे वो नेक अमल अंजाम देने वाली औरत है, कुरान कहता वहुव मुमिनुन, और वो साहिब ईमान भी है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे, हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। अब फला वलनजयन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यामलून, और जो उसने अमल अंजाम दिया है उसका अज्र उससे कहीं बेहतर अता किया जाएगा। ज़ैनब कुबरा ने जो अमल अंजाम दिया वो तहफ़्फ़ुज़ दीन है, तहफ़्फ़ुज़ करबला है, तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत है। ज़ैनब ने ये कारनामा अंजाम दिया और ज़ैनब सबकी अमीन बन के उठी, हर एक की अमीन बन के उठी। अगर जनाब खदीजा के साथ, जनाब खदीजा के मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ जनाब खदीजा हैं और जनाब अबू तालिब के साथ फातिमा बिनते असद हैं, अमीरुल मोमिनीन के साथ फातिमा ज़हरा हैं, तो हुसैन इब्न अली के साथ ज़ैनब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ैनब ने वो उस बार को उठाया जो कभी खदीजा ने उठाया था, जो कभी फातिमा ने उठाया था, कभी फातिमा बिनते असद ने उठाया था। करबला में इसी कैरेक्टर का नाम ज़ैनब है जो सुभान दीन को अल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ दे दे, अपनी हदों में रह दे, पर्दा भी न जाने पाए और दीन भी बच जाए। सुभान अल्लाह। ज़ैनब सुभान ने अल्लाह। पर्दे का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, पर्दा भी बचा लिया और दीन भी बचा लिया। आप ये देखें कि किस तरह से ज़ैनब कुबरा निकाल के लाई है सैयद सज्जाद को। कभी आप गौर करें इस मरहले पर, हुसैन ने वारिस सैयद सज्जाद को करार दिया है और आज सैयद सज्जाद को ज़ैनब जलते हुए शोलों से नहीं निकाल रही है, वारिसे दीन को निकाल रही है। आज सुभान ज़ैनब अल्लाह। ने दीन के वारिस को अपनी पुश्त पर डाल के निकाल लिया है, अपनी पुश्त पर ज़ैनब डाल के लाई। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी जलते हुए खेमों में जा रही, खेमों में शोले भड़क रहे हैं और वो बीबी खेमे में कूदना चाहती है भड़कते हुए शोलों में। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं बीबी के पास गया और मैंने जाके कहा, बीबी ऐसा लगता है तुम्हारी कोई कीमती चीज खेमे में रह गई है, बीबी उसे जलने दो, खुद को हलाकत में न डालो। मगर ज़ैनब को एक एहसास था कहीं मेरा बीमार न जल जाए, बीमार अरे नहीं असासे इस्लाम न जल जाए, क्या कहने। इस्लाम का असासा न जल जाए। इसलिए ज़ैनब अपने को हलाकत में डाल नहीं रही है, बल्कि ज़ैनब असासा इस्लाम को बचाने के लिए सुभान जलते अल्लाह। हुए खेमे में जा रही है। और जनाब जलते हुए खेमे में ज़ैनब गई और एक जुमला नजफ की तरफ रुख करके कहा, बाबा अब मेरा बीमार जल रहा है, बाबा अपनी बेटी को इतनी ताकत अता फरमाइए कि मैं अपने बीमार को निकाल लाऊं। आज ज़ैनब गई और जाने के बाद ज़ैनब ने जलते हुए खेमे से अपने बीमार को पुश्त पर डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनब ने जलते हुए खेमे से पुश्त पर अपने बीमार सैयद सज्जाद को डाला और ज़ैनब वहां से उठा के चली। ये ज़ैनब आज असल में ज़ैनब सैयद सज्जाद को नहीं बचा रही हैं, बल्कि असासे दीन को बचा रही हैं, इस्लाम के असासे को ज़ैनब बचा के लाई है। आज ज़ैनब
جلتے ہوئے خیمے سے اسلام کو نکال لائی ہیں۔ اسی لیے تو یہ کارنامہ زینب کا ہے، ایسا تحفظ دیا جناب زینب نے، ایسی حفاظت کی اسلام کی کہ صبح قیامت تک کے لیے حفاظت اسلام باقی رہ جائے گی، رہ گئی، سبحان اللہ، حفاظت دین باقی رہ گئی۔ اس سبحان طرح اللہ، سے زینب نے کارنامہ انجام دیا کہ اپنی پشت پر اس بیمار کو لائی، اس بیمار کو لائی جو جلتے ہوئے خیمے سے خود نکلنے کے قابل نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں کب تک کربلا پہ آنسو بہاؤ گے، لوگ کہتے ہیں کہ کربلا پہ کب تک رو گے، کربلا اتنے دن ہو چکے ہیں کب تک روتے رہو گے۔ ارے رونا کربلا کے ساتھ اس بے کسی کا بھی رونا ہے کہ جو زینب سے رونما ہوئی، اس بے کسی کا بھی رونا ہے جو سید سجاد سے بھی رونما ہوئی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سید سجاد اگر اتنی طاقت رکھتے ہوتے کہ سید سجاد جلتے ہوئے خیمے سے خود نکل آتے، سید سجاد کا بستر پہ لیٹے رہتے؟ نہیں، سبحان سید اللہ، سجاد غش کے عالم میں بیمار کربلا ہے جو پڑا ہوا ہے بستر پر، زینب نے بچایا، زینب کبریٰ نکال کے لائیں۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ کتنے سنگ دل ہیں کہ کہتے ہیں کہ کربلا میں کے لیے کب تک آنسو بہاؤ گے۔ ارے رونا اس بے کسی کا نہیں ہے کیا کہ جلتا ہوا خیمہ، خیمے میں میرا امام زینب کبریٰ گئی ہیں اور جانے کے بعد بی بی نے اپنی پشت پر ڈال کے سید سجاد کو نکالا ہے۔ رونا اس بات کا ہے عزیزو، رونا اس بات کا ہے کہ جو بیمار 10ویں محرم کو خود جلتے ہوئے خیمے سے نکلنے کے قابل نہ تھا، 11ویں محرم کو اسی بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھا، اور وہ بابا کے سر کو دیکھ کے کہہ رہا تھا بابا خدا حافظ و ناصر، اے بابا اب ہم کربلا سے جا رہے ہیں اسیر ہو کے۔ سر سے آواز آ رہی تھی اے میرے لال، پائے سبات میں لغزش نہ آنے پائے۔ جہاں سبحان جہاں اللہ، سید سجاد بیٹھ گئے، سید سجاد کو غموں نے، صدموں نے گھیرا، وہاں زینب نے سہارا دیا، زینب نے سہارا دیا۔ 11ویں محرم آئے، آخری مصائب کے جملے، 11ویں محرم لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو جا رہا ہے۔ 11 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ جب جا رہا ہے تو قافلے کو جاتے ہوئے زینب نے دیکھا اور اس قافلے میں بیمار امام، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار پڑا ہوا ہے امام کے، اور امام جا رہے ہیں۔ جب بابا کے لاشے کے قریب پہنچے تو سید سجاد کانپنے لگے، باپ کے لاش کو دیکھ کے سید سجاد کانپنے لگے۔ جناب زینب کی نظر پڑی اور نظر پڑتے ہی پلٹ کے کہا اے میرے لال، یہ تمہارا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اے بیٹا تم کیوں کانپ رہے ہو؟ تو سید سجاد نے عجب جملہ کہا، اے پھوپھی اماں، کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے؟ یہ وہ جملہ تھا کہ زینب آگے بڑھی اور اپنے بیمار کو گلے سے لگایا، اے میرے لال، اے میرے لال، ارے تمہاری حالت کیوں متغیر ہو رہی ہے؟ اے بیٹا تمہیں تو بڑی منزلیں دیکھنا ہے۔ اے میرے لال، مجھے بابا نے خبر دی تھی جب حسین کربلا میں دفن ہو جائیں گے تو یہاں پر قبے تعمیر کیے جائیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک اس عجیب بات کہنے جا رہا ہوں عزاداران جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ میں آپ کی خدمت میں آخری بات گزارش کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ جناب زینب جب اپنے بھائی کے لاشے سے گزری ہیں تو تاریخ ہے زینب بلک بلک کے روئی، تڑپ تڑپ کے روئی، ہائے میرا بھائی بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ اور زینب نے ایک ہی جملہ فرمایا، اے بھیا حسین، اگر زینب کے سر پر چادر ہوتی تو زینب تمہیں کفن دیتی۔ اے بھیا زینب کی چادر چھن چکی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ سلامت رہیں آپ نے حقیقتاً اس موضوع کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس مختصر وقت میں بہترین
اور مدلل گفتگو کر گئے، اور میں قبلہ جناب علامہ سید رئیس احمد جاٹوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، پرائم ٹی وی کی طرف سے بھی علامہ رئیس احمد جاٹوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مختصر وقت میں ایک مدلل گفتگو جناب زینب اور تحفظ اسلام پہ گفتگو کی۔ ناظرین کرام، ہم یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کی جو خدمات ہے اس کے ہر رخ پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔